رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله يهفو آملي، لله ولحفظ كتاب الله، من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارا تجوید کا ڈے 5. جیسے کہ پچھلے 4 لیسنس میں ہم نے تجوید کے کچھ لیسنس پڑھے، جس میں ہم نے تجوید کی اہمیت کو پڑھا کہ تجوید کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے، اور حدیث اس کے بارے میں ہم نے پڑھی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی قرآن کو ایسے پڑھے جیسے اسے پڑھایا گیا ہے. تو اس سے ہمیں تجوید کی اہمیت پتہ چلتی ہے. قرآن پاک کا لیسن شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو شیطان مردود سے پناہ میں لینا ضروری ہے، جس کے بارے میں ہم نے اپنے پچھلے لیسنس میں تعوذ اور بسم اللہ کے بارے میں پڑھا کہ تعوذ کے ساتھ ہم کس طرح اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور بسم اللہ سے ہم کس طرح قرآن سے اپنا کنیکشن جوڑتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں اتارتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے الفاظ کے معنی بگڑ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بہترین تجوید کے ساتھ اور ہر حرف کو صحیح مخرج اور اس کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے. اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس طرف ہمارا رجحان ہوا کہ ہم نے شوق دل میں پیدا کریں کہ ہم اپنے قرآن کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. تو کسی بھی قاری کو، یا اب الحمدللہ آپ بھی اس میں شامل ہیں، تو 3 چیزیں ایک قاری کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز شوق. آپ اس کے ساتھ، آپ کو کتنا شوق ڈیولپ ہوا، یا کتنا آپ اس چیز کے ساتھ جڑے کہ مجھے کیسے پڑھنا ہے. آپ کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے، اور جب فکر ہوگی تو فکر کے ساتھ دوسری چیز جو آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اب آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے. اور وہ کتنی پریکٹس کریں گے. سم ٹائم ہوگا کہ ہم بہت جلدی اپنے وہ الفاظ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی اپنے مخرج کو ہم اپنے نکالنے میں آسانی ہمیں ہوگی. سم ٹائم ایسے ہوگا کہ ہمیں تھوڑی مشکل ہوگی. تو ایسے میں ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے نا تیسری، وہ ہے صبر. تو جب شوق ہو گیا تو الحمدللہ اب اس میں مجھے پریکٹس کرنی ہے، اور اس پریکٹس کے لیے اللہ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت بھی دینا اور اس میں مجھے صبر بھی دینا. اس شوق کو ہم کس طرح زندہ رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم اچھی طرح پڑھنے کا اجر و ثواب اور اچھا پڑھنے کی اہمیت بتانے والی احادیث کو دیکھیں گے، آیات کو دیکھیں گے، اور ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ خود بخود ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ چیز ڈیولپ کرتے رہیں گے. اس کے لیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم تم پر قرآن پڑھا کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں سے آیا قرآن؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی طرح یہ پہنچایا، تو ہم کو بھی قرآن کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں. تو اس کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ
وقت اپنا تجوید کو دیجیے، پڑھنے کی مشق کیجیے، چاہے 5 منٹ کے لیے صحیح، مگر اس میں آپ نے تسلسل، استقامت رکھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو تو چلتے پھرتے، گھومتے پھرتے، کام کے دوران، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، کسی وقت بھی آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان غلطیوں سے باہر آ جائیں گے۔ بہرحال آج ہم کچھ ان غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ جو ہم نہ سمجھی میں کر دیتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں ان کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو ان غلطیوں کی پہچان حاصل کرنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ کس ٹائپ کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم قرآن میں ایسی غلطیوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو حرام غلطیاں ہیں۔ تو ان غلطیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہوتی ہے لحن جلی، اور ایک ہوتی ہے لحن خفی۔ تو لحن جو ہے وہ عربی کا ورڈ ہے، لحن کہتے ہیں غلطی کو، اور جلی اس غلطی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے، واضح غلطی، نمایاں غلطی جس کو کہتے ہیں۔ تو اس سے پورے کا پورا ہمارا میننگ چینج ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور وہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم وہ کرتے کس طرح ہیں۔ کبھی کبھار ہم پڑھتے ہوئے، اپنی تلاوت کرتے ہوئے ایک دم سے تیزی سے پڑھ جاتے ہیں، اور ہمارا فوکس ہوتا ہے تیز پڑھتے ہوئے اگلے ورڈ کے اوپر، یعنی پہلا پچھلا ورڈ آپ نے پڑھا اور اگلا ورڈ جو ہے اس کے اوپر آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے پچھلے ورڈ کے کچھ لیٹرز جو ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر ہمارا دھیان ہوتا ہے، تو ہم اگلے ورڈ کے لیٹرز کو ویسا پڑھ دیتے ہیں، تو ہمیں وہ نہیں کرنا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ بڑی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ہیں کس قسم کی۔ تو اس میں سے آج ہم پہلی غلطی کو ڈسکس کریں گے، جو ہے ہماری چینجنگ آف لیٹر۔ یہ جو غلطی ہے یہ تھوڑی سی اس قسم کی ہے کہ اس پہ نا ہمیں تھوڑی محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو مخرج ہے اس پہ محنت زیادہ کرنی ہے۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ جو ورڈ ہمارا لیٹر جو ہمارا نکلتا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ جیسے ابھی اس کی کچھ ایگزامپلس کے ذریعے ہم اس کو دیکھیں گے کہ سم ٹائم ہم ورڈس کو اس طرح پڑھتے ہیں، جیسے سواد ہے تو اس کی جگہ ہم سین پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہوتا کیوں ہے؟ جب ہم یہ کیونکہ ملتی جلتی آوازیں نا ساری ان لیٹرز کی، تو ملتی جلتی آوازوں والے جو حروف ہوتے ہیں ان کو جب ہم صحیح مخرج سے ادا نہیں کرتے تو ایسی صورت میں ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ یعنی الفاظ بدلنے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ ہم سے اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے جو ہے فوکس کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اس میں 4 اس کی بیسیکلی کیٹیگریز ہیں چینجنگ آف لیٹر، کبھی ہے elongating آف ساؤنڈ اور لیٹر، کبھی ہے شارٹ ٹرننگ آف دا ساؤنڈ، اور پھر چینجنگ آف دا حرکہ۔ یہ 4 ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ان کو اچھی طرح سمجھا جائے نا تو بہت ساری ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو ہے نا وہ صرف سن لینے سے ہی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری مسٹیکس کس وجہ سے ہوئی؟ ہماری لا علمی کی وجہ سے۔ تو جب علم سیکھنے کی طرف دیں تو سب سے پہلے ہم نے ان حروف کی پہچان کرنی ہے، ان کی ساؤنڈز کو دیکھنا ہے، ہر حرف کی ساؤنڈز کو بہت ضرور اس کو سنیں غور سے، اور پھر اس کی پہچان کریں، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب ہم کچھ ایگزامپلس کے ذریعے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہم کرتے کس طرح ہیں۔ یہ عموماً پڑھتے ہوئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تیزی سے جب ہم کوئی بھی ورڈ پڑھتے ہیں نا تو اس وقت ہم یہ کرتے ہیں۔ سواد کو سین سے پڑھنا، آئین کو الف یا حمزہ کی ساؤنڈ لے آنا، اسی طرح قاف کو کاف کی ساؤنڈ لے آنا۔ تو یہ جو مسٹیکس ہوتی ہیں یہ اس طریقے سے ہم کر دیتے ہیں۔ اب ایگزامپل کے ذریعے سے ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم لے لیتے ہیں اس کو، سورہ فاتحہ کو لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ دیکھیے ہم لوگ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، اور اتنی بڑی میجر مسٹیک ہم اس میں کر دیتے ہیں کہ جس سے معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ہاں دیکھیے اس میں، اور دوسری سائڈ پہ ہو اگر ہم اس کو یوں پڑھیں الحمدللہ، تو اتنی میجر مسٹیک ہے کہ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور جب اس کو ہم یوں پڑھیں الحمدللہ، ہاں اپنے یہ کہاں سے نکالا؟ سینے والا ہاں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے میننگ چینج ہو گیا، میننگ بن گیا دھواں، تمام دھواں نعوذ باللہ اللہ کے لیے۔ تو یہ کہنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے عصا کا میننگ ہے
स्वाद देखिए, उस जब हम उसको असा की जगह हम असा सीन की उसकी साउंड निकालेंगे तो असा का मतलब होता है उसने नाफरमानी की, और असा का मतलब मुमकिन है, टोटली डिफरेंट। इसी तरह अलीमुन, जानने वाला, अल्लाह की सिफ्त है ये, और हम उसको पढ़ देते हैं अलीमुन, तो मीनिंग है दर्दनाक। इसी तरह सूरह कुरैश में है, देखे वो सैफ का वर्ड है ना, तो उसका मतलब होता है गर्मी, और इसको स्वाद को सीन बना दें, सैफ व सैफ। एक वर्ड है वसैफ और एक है वसैफ, और उसका मीनिंग आ गया तलवार, गर्मी और तलवार, टोटल ऑपोजिट। फिर सूरह इखलास हर रोज हम पढ़ते हैं, उसका मीनिंग देखिए, जब हम कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, तो पहला वर्ड क्या, कुल, इसका मतलब है कह दीजिए। दूसरा वर्ड हम उसको पढ़ते हैं, इसी तरह पढ़ते हैं कुल, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, खाइए। तो इन एग्जाम्पल्स के जरिए से आपको ये चीज समझ आई होगी कि ये कहने को तो बहुत आम सी चीजें हैं कि हम पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये हमारी नासमझी से हम इनकी गलतियों की तरफ चले जाते हैं, और उन गलतियों का मुर्तकिब हो जाते हैं जो हराम गलतियां हैं। इन गलतियों पे पकड़ है, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, क्योंकि टोटल डिफरेंट, टोटली इनके मीनिंग डिफरेंट हो गए। तो इन गलतियों पे तभी हम बच सकते हैं कि जब हम अपने मखरिज को देखेंगे, हम अपने मखारिज पे फोकस करना है इंशाल्लाह ताला। तो ये जो हमारा डे टू डे लेसन्स चलते हैं, इसमें डेली आप अपने जो मखारिज हैं आपके, वो आप लोग अपने देखिए, अ, जितने भी हरूफ तहजी की हैं उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पेयर्स बनते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो इस तरीके से अदा होंगे कि जैसे कुछ लोग जैसे है ना कि कुछ जौफ से यानी मुंह से अदा होंगे, कुछ जुबान से होंगे, कुछ हलक से हो रहे हैं, कुछ नाक के बांसे से हो रहे हैं यानी नाक के अंदर से जा रहे हैं। तो इन वर्ड्स को, सारे वर्ड्स को हमने पेयर्स बना लेना है, ठीक है। तो पेयर्स के साथ साथ करते करते इसको आपने प्रैक्टिस में लेके आना है। आप अपने इसके लिए कोई सा भी, कोई किसी जगह पे कोई अपने कोई सा चैनल डाउनलोड कर लीजिए, अपने पुरानी कायदा को खुद देखिए, उसमें आपको सिंपल उसकी आती है सारी, ये किस तरीके से कौन सा मखरिज कहाँ से अदा होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस कब होगी, जब आप ऊंची आवाज में पढ़ेंगे इसको। एक तो आवाज अपनी ऊंची रखिए और उस तरह प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अपनी आवाज को खोलेंगे नहीं ना, तो आपसे ये लफ्ज अदा नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ मुश्किल होगी, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि एक एक छोटा सा एक इसकी बात करूंगी कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें जुबान दी है, कान दिए हैं, हम उससे अच्छा सुन सकते हैं, अच्छा अल्फाज अदा कर सकते हैं, हम गूंगे तो नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम गूंगे होते तो हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। तो इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि हम बात कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इस नेमत को, अल्लाह का कलाम सही पढ़ने में लगाएं। तो जब हमारा ये शौक होगा तो क्या अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए अपने मखरिज को पेयर्स बनाइए, और उनके साथ साथ रोज के 1 से 2 मखरिज अपने तैयार कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह ये वाली गलतियां नहीं होंगी। जब आप ये फोकस करेंगे कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, कि यानी अच्छा एक पढ़ना और एक उस पे गुनाह कमाना। एक छोटा सा देख लीजिए, सा और सीन, इस दोनों में फर्क कितना आता है। कि एक एग्जांपल है कि जैसे इस्म, इस्म का मतलब होता है गुनाह, और एक मतलब है इस्म, इसका मतलब होता है नाम, टोटली डिफरेंट। तो वर्ड्स पे बहुत फोकस करना है इंशाल्लाह ताला। और हर रोज मैंने जैसे आपको बताया कि पेयर्स बनाइए कि जबान से कौन कौन से वर्ड्स अदा होंगे। और इसी तरह कुछ हरूफ होते हैं जैसे पेयर्स में ता दाल तो, ये जैसे एक वर्ड है, ये यानी ये तीनों के मखरिज एक जैसे हैं, और कुछ ता और दाल जो है वो बारीक है और तो मोटा है। इसी तरह सा दाल जौ, ये देखिए, सा और जो जाल है ये इसमें नरमी आएगी, और जौ में थोड़ा सा मुंह भरा हो जाएगा। तो इसका पेयर पेयर के साथ आप इसको करिए और प्रैक्टिस में लेके आइए, तो इंशाल्लाह इन गलतियों से बच जाएंगे। तो खसूसन नमाज के साथ इनका एहतमाम कीजिए, सूरह फातिहा को अच्छे अपने मखरिज से अदा कीजिए, इसी तरह सूरह इखलास को अच्छी तरीके से अदा कीजिए, और आज से ही ये शुरू कीजिए। और एक सूरह फातिहा की आज अपनी एक रिकॉर्डिंग कीजिए अच्छी सी, और उसको सुनिए, और उसके बाद उसको अपने पास महफूज रखिए इंशाल्लाह। मैं आपसे ये रिकॉर्डिंग लूंगी भी और इसको मैं खुद भी सुनूंगी,
آپ اپنی غلطیوں کو خود جج کریں، خود اپنے ٹیچر بنیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ سب کو اس کی ضرور سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہ سمجھی میں ہم سے کتنی بڑی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا بنائے، اور قرآن کے سارے حقوق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔